انڈین ایکٹر ہیں، کافی فیمس ہیں، ہر شخص انہیں جانتا ہے اور ہر کسی کو ہنساتے ہیں، لیکن کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ انہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں۔ راشپال یادو کی بات کر رہا ہوں، ان پر 9 کروڑ روپے کا فراڈ کا کیس ہے۔ انہوں نے قرض لیا لیکن واپس نہیں کر سکے اور اس ٹائم وہ تہاڑ جیل میں ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے پانا یہ ہر باپ کا شوق ہوتا ہے، اور ان کا بھی شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں 2010 کی۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے انہیں بنانی تھی ایک فلم، تاکہ وہ فلم یہ بنائیں، وہ فلم ہٹ ہو، اور ہٹ ہو کے جو اس سے بزنس آئے گا اس سے یہ واپس کر دیں گے وہ انویسٹمنٹ جو انہوں نے کسی سے ادھار لی تھی۔ اب انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک انویسٹر سے انہوں نے ادھار لی تھی، 5 کروڑ روپے انویسٹمنٹ کروائی ایک انویسٹر سے، اور اس بات پر ڈیل یہ فائنل ہوئی تھی کہ یہ فلم بنے گی، پھر اس کو ریلیز کریں گے، پھر یہ بزنس کرے گی، جو بزنس آئے گا اس میں سے آپ کو پرسنٹیج جو ہے وہ اتنی مل جائے گی اور پیسے بھی آپ کے واپس کر دیے جائیں گے۔ ان کا یہ فائدہ تھا کہ ان کا مقصد بھی پورا ہو رہا تھا اور بیٹا سٹار بننے جا رہا تھا۔ جو شخص خود کامیاب ہوتا ہے نا، وہ شخص اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو فیلئر برداشت بھی نہیں ہوتا، وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتا، کرنے کے باوجود نہیں کر پاتا کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ فیل ہو گئی۔ اچھا، انسان سوچتا کچھ اور ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ اب راشپال یادو نے فلم بنائی اتا پتا لاپتا۔ 2012 میں یہ فلم آتی ہے لیکن بری طرح یہ فلاپ ہو جاتی ہے اور جو پیسے لیے تھے وہ تمام کے تمام ڈوب جاتے ہیں۔ فلم ریلیز ہوئی اس امید پر کہ اب یہ سپر ہٹ ہوگی اور اس سے بزنس کیا جائے گا اور پیسے خوب کھلے ڈلے کمائے جائیں گے، لیکن وہ آپ کی والی بات ہے کہ انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو، بعض اوقات اوپوزٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ٹوٹلی اوپوزٹ ہوا، فلم ٹوٹلی فلاپ ہو گئی بری طرح سے۔ اب جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ تو بھائی دینی تھی، فلم ہٹ ہو یا فلاپ ہو، جو پیسے لیے ہیں وہ تو دینے۔ آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، اسی قصے میں انہی حالات میں یہ معاملہ آگے بڑھتا 2018 کی بات ہو رہی ہے، یہ پہنچ گیا عدالت میں۔ اب عدالت میں جب معاملہ پہنچا تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ٹرائل ہے، پیشیاں ہیں، ہیئرنگز ہیں، اس پورے پروسیجر کو گزارتے ہوئے کرتے مہینوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا عدالت کی جانب سے کہ 6 ماہ سزا سنائی گئی اور ساتھ میں پیمنٹ بھی دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیمنٹ نہیں دینی، لیکن اس سے پہلے عدالت میں جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ایک مرتبہ 40 لاکھ انہوں نے دیا، ایک مرتبہ 75 لاکھ انہوں نے دیا، اور کچھ چیکس بھی دیے جو باؤنس ہو گئے تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ سکے اور انویسٹر کو یہ یقین آئے کہ ہاں ہم نے دے دیے، لیکن سارے کے سارے چیک آپ کی والی بات ہے کہ باؤنس ہو گئے۔ اب جیل میں چلے گئے، سزا کاٹنے لگے، جو کہ 6 ماہ کی ہے۔ سرنڈر کر دیا، ڈیفینیٹلی عدالت نے کہہ دیا تو بس پھر ختم ہے۔ اب عدالت نے وہاں پر یہ بھی جملہ کہا تھا جو باقاعدہ خبروں کی زینت بنا کہ سٹار ہے، کوئی بھی ہے، عدالتی فیصلے کو مانا جائے گا، جو پیسے لیے ہیں وہ دینے ہی پڑیں گے، چاہے وہ سٹار ہے، وہ امبانی ہو یا وہ یہ ہو، پیسے تو دینے ہی پڑیں گے۔ اسی طرح سے جناب اب کیا کرنا تھا؟ اب تو جیلی کاٹنی تھی، اب کام کرنا تھا باہر والے لوگوں نے، اب کام کرنا تھا ان لوگوں نے جن کے ساتھ مل کر جوانی گزاری، جن کے ساتھ مل کر سٹار بننے کا سفر شروع کیا، سٹار بنے، انجوائے کیا اس ساری لگژری لائف کو اور سب کچھ۔ ان میں پیچھے جب ہم بات کرتے ہیں تو سلمان خان بہت بڑا نام ہے، اجے دیوگن بہت بڑا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں نواز الدین بہت بڑا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں ایسے جو باقاعدہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن تک جو ہے وہ 2.5 کروڑ 9 کروڑ روپے میں سے 2.5 کروڑ جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی پیچھے جو ہیں وہ 6.5 کروڑ ہے۔ 2.5 کروڑ تو دے دیے، 6.5 کروڑ روپیہ کون دے گا ان کے نام کا؟ اور یہ ساری صورتحال پر مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پر میں بھی میری سٹیٹمنٹ کچھ زیادہ شاید بارڈر لائن کراس کر جائے، لیکن کہاں 6.5 کروڑ، کہاں آپ کا ایک ایسا چہرہ جس نے پوری جوانی انڈسٹری کو دی؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے سٹار ہوتے ہیں جب موویز کو یہ سائن کرتے ہیں نا، اس ٹائم کے ٹیزرز اور پریمیئرز ذرا دیکھا کریں کہ کتنے کروڑوں میں اور کتنے پیسوں میں ہوتی ہے، کیا لگژری جہاز اور سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ایسا ایک شخص یا ایک سٹار جس کے آگے 6.5 کروڑ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میں اس ویٹ میں ہوں، اس امید میں ہوں کہ کوئی سامنے آئے اور آ کے کہے بھائی میں دیتا ہوں، بات ختم کرو، بندہ باہر نکالو۔ اچھا، آرٹسٹ کے بارے میں نا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فائنینشیل مینجمنٹ نہیں کرتے، کہ آج جو ان کے پاس آیا وہ کھلا خرچ کرتے ہیں، کل کیا ہوگا کوئی نہیں سوچتا۔
میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف انڈین بلکہ پاکستانیوں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے، خصوصی طور پہ ہمارے ہاں اگزامپلس موجود ہیں اسٹیج کے ایکٹرز کی جنہوں نے بہت پیسہ بھی کمایا، نام بھی بنایا، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے ان کا ڈرامہ، لیکن اینڈ ہر ایک کا کہیں نہ کہیں بیماریوں میں، بیماری کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، گھر والوں نے نکال دیا ہے، مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، کسی نے پوچھا نہیں ہے اور تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ اگزامپلس موجود ہیں ہمارے سامنے۔ اینک والا جن کتنا مشہور ڈرامہ تھا، میں تو بہت دیکھتی تھی جو ہمارے ٹائم کا ڈرامہ ہے، اس ٹائم بلکہ سپارہ پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا اور ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ڈنڈی مار کے کسی طرح دیکھ لیں، یہی ہلچل مچی ہوتی تھی۔ تو ان کا اینڈ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، سب کو پتہ ہے۔ اسٹیج کی ہم بات کر لیں تو آپ کے سامنے ہے امبالہ صاحب، کیا حالات تھے ان کے اینڈ پر، علاج کے حوالے سے ہسپتال میں کیا کچھ ہوتا رہا ہم سب کے سامنے۔ جاوید کوڈو ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور پروگرام بھی باقاعدہ میں نے کیا تھا اور بڑا تنقید کا نشانہ مجھے بنایا گیا تھا لاہور میں اچھرا کے پاس، کہ وہ اینڈ پر ان کے بچے پکوڑے نکال کے بیچ رہے تھے کہ کسی طرح سے گھر کا خرچ چل جائے، لیکن کسی نے پوچھا تک نہیں تھا۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ جوانی میں جو کمایا ہوا پیسہ ہے اس کو آپ انویسٹ کر لیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کر لیں کہ بڑھاپے میں آپ بیٹھ کے کھا لیں۔ بڑھاپے میں نہ آپ نے جمپ لگانی ہے، نہ ہنسا پانا ہے، نہ نکلنا ہے، نہ وہ تازگی ہے، نہ وہ چہرہ تر و تازہ نظر آتا ہے جس سے آپ ایک اچھے طریقے سے کسی کو انٹرٹین کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ کراچی کی بات کر لیتے ہیں، ہم نے ابھی ماڈل کی بات کی، حمیرہ اصغر، کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیسے نہیں تھے، کرایہ نہیں دے پائیں، بل جمع نہیں کرائے تھے، بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آرٹسٹ اپنے اوپر پیسہ لگائے گا تو سروائیول کرے گا، دکھے گا تو بکے گا۔ تو دکھے گا کیسے؟ جب اچھے کپڑے پہنے گا، اپنی اسکن کا خیال رکھے گا۔ اب آرٹسٹ میں صرف ڈرامہ کے لوگ نہیں آتے، میں اور آپ بھی آتے ہیں، ہمیں بھی ٹی وی پہ بیٹھنا ہے، تو یہ تمام چیزیں، یہ خرچے، یہ معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں۔ اگلی سٹوری کی بات کرتے ہیں۔ چکوال کا ایک کیس ہے، کچھ مزدوروں نے دیکھا کہ 2 تالاب ہیں، اس کے اوپر انسانی ہڈیاں تیر رہی ہیں۔ اب وہ کس کی ہڈیاں ہیں، سٹوری کیا ہے پوری؟ بالکل یہ خبر درست ہے اور یہ خبر بہت زیادہ آج کل وائرل بھی ہے، اور اس پر ڈی پی او چکوال نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور بڑی کامیاب قسم کا یہ وقوعہ ہے، یہ کیس ہے۔ ٹریس ہو گیا؟ بالکل ٹریس ہو گیا جی، الحمدللہ، اور بڑی مہارت کے ساتھ۔ اس کی ٹریسنگ بڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملزم پکڑا، کڑی سے کڑی ملائی، لیکن یہاں پر کیس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، جس پر ہم یہ ضرور بات کریں گے کہ وہ ٹریک کیا رہا پولیس کا۔ چکوال میں ایک نجی سوسائٹی جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، تالاب کہہ لیجئے۔ اب یہ خبر ہے کہ جی تالاب میں انسانی ہڈیاں جی اوپر پانی کے تیر رہی ہیں، بالکل تیر رہی ہیں۔ 2 بازو اور 2 ٹانگیں، بازو جو ہیں وہ کندھے سے لے کے ہاتھ تک ہیں، اور ٹانگوں کی ہم بات کریں تو گھٹنے سے لے کے ٹخنے تک کا حصہ ہے۔ اور یہ ہڈیاں ہیں، اس پر گوشت نہیں ہے؟ کہیں ہے کہیں نہیں ہے، لیکن حالت کافی خراب ہے، پرانی ہے۔ اب یہ مزدور دیکھ لیتے ہیں، شور شرابہ ڈالتے ہیں، سوسائٹی کی انتظامیہ کو بلاتے ہیں، انتظامیہ دیکھتی ہے تو کہتی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فوراً سے پولیس کو کال کی جاتی ہے، 15 کے رسپونڈ میں 15 منٹ میں پولیس موقع پر آ گئی، آ کے دیکھا۔ اب ایسی صورتحال میں جب کوئی شخص بھی مدعی نہ ہو، کوئی بھی کمپلینٹ نہیں کھڑا، کوئی لواحقین میں سے بندہ نہیں ہے، تو پولیس کیا کرتی ہے، ان کو امانتاً دفنا دیتی ہے، لیکن سامپلنگ پہلے ساری کر لی جاتی ہے، فورینسک کی اور تمام معاملات اکارڈنگ ٹو کیس۔ اب اس کی سامپلنگ کی گئی، فورینسک، ڈی این اے، معاملات سارے، اور پھر امانتاً دفنا دیا۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے میں پولیس کے پاس جانے سے لوگ کتراتے ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے بھی موجود ہیں۔ اس کیس میں پولیس نے ایک اگزامپل سیٹ کی ہے، میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں چکوال پولیس کو۔ مجھے نہیں پتا کون ہے، کس نے کیا کیا، لیکن کام بہت اچھا کیا۔ کیسے؟ جب فورینسک رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ وہ جو بازو ملے تھے، اس کے بازو کے اوپر ایک نشان پایا گیا۔ کس چیز کا نشان؟ جو ہے وہ انگوٹھی نما پایا گیا، ڈرا اس طرح سے ہوا تھا، رپورٹ میں آیا۔ اب انگوٹھی نما نشان کو ٹریس کرنا ایک ناممکن سی بات ہے، پتہ نہیں کس نے انگوٹھیاں ایک ڈیزائن کی پہنی ہوئی ہیں۔ میں یہاں لاہور سے ایک رنگ خرید لیتی ہوں ایک ڈیزائن کی، اور میں کہتی ہوں کہ میں کے پی کے جا کے اس کو خرید لوں یا ایسی بنوا لوں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بن جائے گی۔ اسی طرح سے اب انگوٹھی کے نشان سے کیسے ٹریس کریں بھائی؟ اوپر سے پانی میں سے ان کو نکالا گیا ہے، اس انسانی اعضاء کو، حالتیں ان کی خراب ہیں۔ ایک بزرگ آتے ہیں تھانے میں، آگے پولیس کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو ایک بچہ تھا، ان کا سٹائل یہ نا گفتگو کا،
وہ مل نہیں رہا. پولیس نے کہا اچھا مل نہیں رہا تو آپ نے کوئی رپورٹ کرائی ہے؟ کہتے نہیں میں نے کوئی رپورٹ نہیں کرائی. کوئی پرچہ بھی نہیں کرایا؟ نہیں. گمشدگی بھی نہیں کرائی؟ نہیں کرائی. کیوں نہیں کرائی؟ میں نے کہا ابھی آ جاتا ہے ابھی آ جاتا ہے ابھی آ جاتا ہے. اچھا کیا نام ہے بچے کا؟ عمران خان بیٹے کا نام ہے. کیا کرتا تھا عمران خان؟ ایک ڈیرے دار کے ڈیرے کے اوپر ایز اے گن مین کام کرتا تھا اور ڈیرے دار جو ہے اس کا نام ہے اسحاق. پولیس نے کہا اسحاق کا نمبر بھی دے دو اور عمران خان کا نمبر جو تھا وہ بھی دے دو. دے دیا بزرگوں نے. دونوں کی لوکیشنز سی ڈی آرز کو نکال لیا. کیا جو لوکیشن ہے وہ جہاں کی ملی وہاں پر ڈیرا موجود تھا اسحاق کا. پولیس چلے گئی بھاری نفری کے ساتھ. جا کے پوچھا جی اسحاق ہو؟ ہاں جی اسحاق. آجو ذرا باہر گل کرنی ہے. یہی طریقہ کار ہے. اسحاق آ گیا باہر. پوچھا جی کدھر ہے عمران خان آپ کا گن مین؟ عمران خان تو میرے پاس گن مین کام کرتا تھا لیکن بڑا عرصہ ہو گیا چھوڑ کے چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ مجھے نہیں پتا. کیوں چلا گیا؟ نکال دیا تھا میں نے. کیوں؟ کام ٹھیک نہیں کرتا تھا. اوکے. پولیس نے کہا کہ آپ کی سی ڈی آر بتاتی ہے کہ لگاتار رابطہ صرف آپ سے تھا اور بہت زیادہ تھا. کیا چکر؟ مرنے سے پہلے بھی رابطہ تھا؟ مرنے سے پہلے لاسٹ ٹائم تک کنٹینیوسلی اسی کے ساتھ رابطہ تھا. اسی نے اس کو ٹارچر کر کے مروایا. میں آگے چل کر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں. پولیس نے کہا تھانے آ جائیں ذرا کھانا کھانا ہے. وہاں پہ آپ کے لیے ٹیبل لگا ہوا ہے. ڈیرے دار کو لے گئے تھانے لا کے روایتی انداز میں پوچھ گچھ کی تو ڈیرے دار اسحاق نے پولیس کو دوران تفتیش سے بتایا کہ یہ میرا نہیں میرے بھتیجے کا گن مین تھا. کبھی وہاں چلا جاتا تھا کبھی یہاں. قتل کی وجہ کیا بنی؟ کس وجہ سے مار دیا؟ قتل کی وجہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ ڈیرے دار کا جو بھتیجا تھا یہ گن مین تھا. ایک دن اس کے اوپر مخالف پارٹی نے حملہ کیا اور میرا بھتیجا مر گیا. اچھا. گولیاں لگ گئی. یہ کھڑے ہو کے سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس نے کچھ کیا نہیں؟ نہیں اس کو یہ اعتراض بھی نہیں تھا. اس کو اعتراض یہ تھا کہ یہ چونکہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا تو اس کو تو پتہ ہے قاتل کون کس نے کیا مارا. ڈیفینیٹلی پتہ ہے. اینی شاہد کو پتہ ہوتا ہے. اس کا ہم نے پرچہ درج کرایا. ملزم پولیس نے اریسٹ بڑی مشکل سے کیے. تگڑے لوگ تھے. عدالت میں پیش کیے. اب ٹرائل میں اس کی جب باری آئی کہ یہ اینی شاہد تھا لاؤ جی گواہ جس نے خود دیکھا ہے اس کو پیش کر دیا عمران خان کو. اب یہ جب کٹہرے میں کھڑا ہوا اس نے جج صاحب کو کہا نہیں نہیں یہ قاتل تو ہے ہی نہیں ہے جنہوں نے گولیاں ماری تھی. اس اسٹیٹمنٹ کی بنا پہ قاتلوں کو بری کر دیا گیا. اس کو یہ رنجش تھی عمران خان سے. اچھا پھر کیا کیا؟ پھر میں نے بندے بھیجے. اٹھوایا اس کو ڈیرے پہ بلا لیا. باندھا اور مارا. اتنا مارا کہ یہ مر گیا. اس کے بعد میں نے اس کے جسم کے مختلف پارٹس کیے. کاٹ دیا. 2 بوریاں ارینج کی. ایک بوری میں بازو ایک میں ٹانگیں ڈالی. جا کے اسی نجی سوسائٹی کے اندر تالاب میں پھینک آیا. قصہ ختم. کچھ عرصے کے بعد وہ آ گیا اوپر. دونوں ٹانگیں بھی اور دونوں بازو بھی. جسے دیکھ لیا مزدوروں نے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیرے دار تک پولیس کیا صرف سی ڈی آر اور لوکیشن کی بنا پر پہنچی اور اریسٹ کر لیا؟ بس ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ پولیس جب اس کو ڈیرے سے باہر بلا کے پوچھتی ہے تو عمومی طور پہ ملزم کو بلا کے باہر نہیں پوچھا جاتا. اس کے گھر میں کود جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں, دروازے توڑ دیتے ہیں. اس کے کیوں نہیں ایسے کیا؟ کیا یہ کوئی وہی تگڑا آدمی تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں پولیس نے اس کو جب باہر بلایا پوچھا تو پولیس چیک کرنا چاہتی تھی ہاتھ پر رنگز میں پہنی ہوئی اس انگوٹھی کو ڈیزائن میچ کرتا ہے یا نہیں. اب جب پولیس یہ جان بوجھ کے سوال کر رہی تھی اصل میں چیک وہ انگوٹھی کرنا چاہ رہی تھی. انگوٹھی ملتی ہے؟ بالکل وہی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہی سب کچھ تھا. پھر پولیس نے اس کو ڈالے میں بٹھایا تھا کہ جب ان کو اپنے اندر سے شور ہو گیا کہ ہاں ملزم ہمارا یہی ہے. پولیس نے دوران تفتیش پوچھا کہ انگوٹھی جو ہے اس کو کبھی اتارتے بھی ہو؟ کہتا نہیں جی ایتے میں بڑے عرصے دی پائی ہے میں نہیں چھٹتا. اصل میں یہ جب اس کو مار رہا تھا تو اس نے اس طرح سے اس کو مکے مارے تھے کہ وہ انگوٹھی چھپ گئی تھی اس کی بازو پہ, جو رپورٹ میں لکھا گیا ہے فورینسکی نشان کے طور پہ. اس طرح سے یہ شخص پکڑا گیا اور پھر اس کو سزا ہو رہی ہے. اس متعلق جو ڈی پی او چکوال ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور عوام کو یہ ساری بات ڈیٹیل سے بتائی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے.